آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب جسے کسی عالم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، جس میں قرآن کی تفسیر ہو، حدیث کا علم ہو یا سائنس، فلکیات اور طب کے انمول خزانے ہوں۔ اگر وہ کتاب وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے خراب ہونے لگے تو اسے کیسے بچایا جائے؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے میں آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ایک اہم ٹول بن کر ابھر رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے، AI کوئی جادوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ یہ کسی ہسٹورین، آرکیولوجسٹ یا کنزرویٹر کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یونیسکو بھی کہتا ہے کہ AI صرف ایکسپرٹس کی مدد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ان کا ریپلیسمنٹ نہیں۔ اسلامی تہذیب صرف مسجدوں اور مقبروں تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی سویلائزیشن ہے جس نے علم، ادب، فلسفی، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، میڈیسن اور آرکیٹیکچر میں دنیا کو بے مثال وراثت دی ہے۔ آج دنیا بھر کی لائبریریز اور میوزیمز میں اسلامی تاریخ سے جڑے لاکھوں ڈاکومنٹس اور مینوسکرپٹس محفوظ ہیں۔ ان میں سے کئی اتنے پرانے ہیں کہ انہیں بار بار کھولنا یا ہاتھ لگانا بھی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے انہیں ڈیجیٹل فارم میں پریزرو کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ان مینوسکرپٹس کی ہائی ریزولوشن فوٹوگرافی یا سکیننگ کی جاتی ہے، اس کے بعد AI کی مدد سے دھندلے لفظوں کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ پرانے اور مشکل ہینڈ ریٹن ٹیکسٹ کو پہچاننے کے لیے OCR یعنی آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہر جگہ پرفیکٹ نہیں ہے، خاص کر پرانی عربک اور پرشین ہینڈ رائٹنگ میں ابھی بھی چیلنجز ہیں، لیکن ریسرچ لگاتار اسے بہتر بنا رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ریسرچرز کو بار بار اوریجنل مینوسکرپٹس کو چھونا نہیں پڑتا، وہ اس کی ڈیجیٹل کاپی پر ہی کام کر سکتے ہیں۔ اس سے اصلی نسخہ زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ AI کا رول صرف کتابوں تک ہی سیمت نہیں ہے۔ سوچئے اگر کوئی پرانی مسجد یا مقبرہ بھوکمپ، جنگ یا کسی اور وجہ سے نقصان کا شکار ہو جائے، ایسے میں اگر اس عمارت کا پہلے سے ڈیٹیلڈ 3D ڈیجیٹل ریکارڈ موجود ہو تو ریسٹوریشن کا کام کافی آسان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں کئی ہیریٹیج آرگنائزیشنز ہسٹوریکل مونومنٹس کی لیزر سکیننگ اور 3D ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے۔ سائآگ جیسے آرگنائزیشنز اسی طرح کا کام سالوں سے کر رہی ہیں۔ یونیسکو بھی مانتا ہے کہ AI اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیریٹیج ڈاکومنٹیشن اور کنزرویشن پلاننگ کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ AI صرف چیزوں کو پریزرو ہی نہیں کرتا، بلکہ انہیں لوگوں تک پہنچانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ پہلے اگر کسی ریسرچر کو کسی پرانی اسلامک مینوسکرپٹ کا مطالعہ کرنا ہوتا تھا تو اسے شاید استنبول، کائرو، لنڈن یا کسی اور لائبریری تک سفر کرنا پڑتا۔ آج بہت سی لائبریریز اپنے کلیکشنز کو ڈیجیٹائز کر رہی ہیں۔ گوگل آرٹس کلچر اور یونیسکو کے پروگرامز کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ گھر بیٹھے کئی ہسٹوریکل کلیکشنز دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ٹیکنالوجی صرف پریزرویشن نہیں ہے، ایکسیس بھی بڑھا رہی ہے۔ لیکن کہانی کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ آج کل AI سے امیجز بھی بنتی ہے، ویڈیوز بھی بنتی ہے اور ٹیکسٹ بھی۔ ایسے میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ اگر AI کو بنا ویریفیکیشن کے استعمال کیا جائے تو ہسٹری کی غلط تصویر بھی سامنے آ سکتی ہے۔ جنریٹو AI کبھی کبھی ایسی باتیں بھی لکھ دیتا ہے جو اصل میں کبھی ہوئی ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے یونیسکو بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہیریٹیج کے معاملے میں انسانی دخل بہت ضروری ہے۔ AI جو بھی سجیسٹ کرے، آخری فیصلہ ایکسپرٹس کا ہی ہونا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ AI ہر پرابلم کا سلوشن نہیں ہے۔ اگر کسی مینوسکرپٹ کی کوالٹی بہت خراب ہو یا لکھائی بہت پرانی اور مشکل ہو تو AI سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے ہسٹورینز، لینگویج ایکسپرٹس اور کنزرویٹرز مل کر AI کے ریزلٹس کو ویریفائی کرتے ہیں۔ یہی ہے AI کا ریسپانسبل یوز۔ دنیا ڈیجیٹل ایرا میں انٹر کر چکی ہے اور اس دور میں ہماری تہذیب کو محفوظ رکھنے کے طریقے بھی بدل رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب وراثت کی حفاظت صرف الماریوں اور میوزیم کی دیواروں تک محدود تھی۔ آج اسی وراثت کے ڈیجیٹل ریکارڈ کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ اگر کل کسی مینوسکرپٹ کو نقصان پہنچے یا کسی ہیریٹیج سائٹ پر کوئی آفت آ جائے تو کم سے کم اس کا علم، اس کی شکل اور اس کی تاریخ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ تو AI علم کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے، تاریخی دستاویزوں کو محفوظ رکھنے اور ہیریٹیج کنزرویشن کو بہتر بنانے میں مددگار ضرور بن سکتا ہے، اور شاید اسی میں ٹیکنالوجی کا سب سے بہترین استعمال چھپا ہوا ہے۔
جب وہ انسان کی جگہ نہیں لیتی بلکہ اس کی تہذیب اور اس کے علم کی حفاظت میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔